ساتھ میں جو زیادہ بزرگ ہیں ان کے بیٹوں کے ساتھ میں پوتے بھی ہوتے، ایک ایک آدمی کے ساتھ میں 5-5 لوگ ہوتے کم سے کم، لیکن آج اکیلے بیٹھے کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ جب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، کوئی حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کے پچھے لگائے گا، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی شخص قرآن میں اپنی رائے کے پچھر لگائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نے بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ ہم کو۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا اپنے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں کہا کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور وہ میں نے تم کو بتا دیا، کوئی بھی چیز نہیں ہے ایسی۔ یعنی نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو جنت میں لے جانے والی ہر چیز بتا دی۔ اب اگر نبی کی بات کو آپ نے نہیں مانا تو میں نے رزلٹ آپ کو بتا دیا، مچھلی کی مثال دی میں نے ٹینک کی مثال دی۔ اگر نبی کی بات نہیں مانو گے تو اب قرآن بھی سن لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت آنے کے بعد کسی نے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انسنا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا، کب؟ جب ہدایت آ گئی، یعنی قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، یہ ہدایت ہے۔ جب ہدایت آ گئی اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، آپ کی بات کو نہیں مانا، مومنوں کی بات کو نہیں مانا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے کو اپنایا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راستے پر ڈالتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا بڑا ٹھکانہ بتا دیا کہ جو اگر نبی کی بات کو ٹھکرائے گا، نبی کی بات کو نہیں مانے گا اور ایک نیا راستہ نکالے گا تو اللہ اسی میں خیر و بھلائی دکھانے لگتا ہے اس کو کہ چل، اللہ کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، تو نے ایک نیا راستہ نکالا تو اسی میں بھلائی لگنے لگتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا کاروبار بھی بڑھ گیا، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے بڑا سکون مل گیا۔ یہ کون دے رہا ہے اس کو؟ یہ رب کہہ رہا ہے کہ جب تو نے رب کی بات کھلی بات تھی، تیرے سامنے آ گئی کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، لیکن تو نے نہیں مانی، تو نے اپنی مرضی چلائی، تو پھر یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں، جب میں بتاؤں ایک مثال دے کر میں ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کس چیز کو؟ ان یجسس القبر وان یقضى علیہ وان یبنى علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پکی بنائی جائے، اس پر عمارت کھڑی کری جائے، اور حدیثوں میں ہے کہ اس پر چراغ کرنے سے منع فرمایا، اس پر مجاور بن کر بیٹھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث ہے۔ کبھی قبر پر لکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اس پر پھول چادر چڑھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، یہ سب حدیثیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مسلمان مانا مسلمان نہیں مانا، اس نے قبروں کے پیچھے لگ گیا۔ آج دیکھو، اگر وہ پکی قبر نہیں بناتا تو آج میلے ٹھیلے لگتے، عرس ہوتے، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ کہیں آپ نے ٹوٹی پھوٹی قبر پہ کہیں عرس ہوتے دیکھا؟ جو خوبصورت بنا لی جاتی، بھائی یہ دنیا ہے، آپ ایک پتھر رکھ دیں یہاں اور 50 آدمیوں کو بھیج دیں کہ بھائی تمہاری مرادیں پوری ہوں گی، تو اس 50 میں سے 2-4 کو تو فائدہ ہو جائے گا نا، اور 2-4 میں سے اگر ایک کو بھی فائدہ ہو گیا اور وہ کوئی ارب پتی نکل آیا تو پھر وہ اس جگہ کو ایسی چمن چمن بنا دے گا، لگا دے گا اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے، کون سی مشکل ہے؟ پھر تو وہ بنے گی کہ کیسے بنی ہے؟ ارے یہاں ایک آیا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اولاد ہو گئی، دیکھو اس نے یہ بنوا دی۔ پھر تو وہ جو وہاں کے پجاری ہوتے ہیں نا، وہ جو اس کو بنواتے ہیں، جس کو ان سے پیسے ملتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں پھر اس کا ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اس جگہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں میلے ٹیلے عرس قوالی سب اس پر ہوتی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات نہیں مانی۔ اگر یہ مان لیتے کہ پکی قبر بنانا منع ہے
अब मिसाल क्या देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के लिए पक्की कब्र बनाने को मना किया, औलिया अल्लाह की पक्की कब्र, ये तुझे कैसे पता चला? तेरे ऊपर वही आई थी भाई, हदीस में तो है नहीं कहीं, कुरान में तो है नहीं, तो फिर इसके ऊपर वही आई क्या? इसको कैसे पता चला कि औलिया अल्लाह की कब्र पक्की बनाना जायज है और दूसरे की पक्की कब्र बनाना नाजायज है? ये किसको कैसे पता चला भाई? अगर अल्लाह ने बताई तो कुरान में होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई तो हदीस में होगा, ना कुरान में ना हदीस में है, तो फिर क्या ये इसके ऊपर वही आ गई? इसको कैसे पता चला? समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? नहीं माना, एक नया रास्ता निकाला, अल्लाह ने उसी में उसको खैर और भलाई दिखा दी, ले इसमें बहुत फायदा है तो इसी में लगा दे। अब लगे हुए हैं सब में, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं और उसी की पूजा इबादत पे उसी में लगे। तो ये इनका ये हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह के बंदो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानो, अल्लाह के कुरान को मानो। इन दोनों चीज़ों को अगर तुम मजबूती के साथ पकड़ लोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई गुमराह कर ही नहीं सकता। दुनिया कहती रहे फलाना गुमराह कहती रहे, लेकिन आपने अगर कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लिया तो यही सीधा रास्ता है, यही सही दीन है, यही हक दीन है, यही हक रास्ता है। इसके अलावा कोई हक रास्ता नहीं, सब बातें हैं, सब झूठ है, यही हक रास्ता है। तो इसको अगर मजबूती के साथ पकड़ लोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, लेकिन मजबूती से पकड़ना ही है, ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह वादहुल ला शरीक ने बहुत ही सख्त सजा उनके लिए बताई, बहुत सख्त। अल्लाह वादहुल ला शरीक इरशाद फरमाता है, लक़द ज़रअना लिजहन्नम, हमने सिर्फ जहन्नम के लिए पैदा किया, सिर्फ जहन्नम। कुरान और हदीस का एक उसलूब है कि अल्लाह किसी बात को अधूरी नहीं छोड़ता है, उसको पूरी करता है। आप आगे देखेंगे पूरी होगी बात, समझ रहे? अभी जब कहा कि हमने कितने इंसान और जिन्नात हैं उनको सिर्फ जहन्नम के लिए पैदा किया है, तो क्या आपके अंदर हलचल नहीं होगी कि कहीं मैं तो नहीं हूं उसमें से जिसको जहन्नम के लिए पैदा